صفحے 29 نمبر 16۔ زیادہ مولا مت کرو، اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں، مگزم قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بولنے کا حق دیتے ہیں۔ فوراً تو علیزہ ابھی بول رہی تھی کہ مگزم نے اسے ایک دم سے چھوڑا، جبکہ گرنے سے پہلے ہی پھر سے تھام لیا تھا۔ علیزہ نے ڈر کر جلدی سے اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال لیے اور اب اسے گھور رہی تھی۔ آپ مجھے گرانے لگے تھے، علیزہ مگزم کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا کہیں میری بیوی کے پار تو نہیں لگے جو کھولتے ہی وہ اڑ جائے گی۔ مگزم کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ مجھے گرانے لگے تھے جان بوجھ کر۔ علیزہ ابھی بھی مگزم کو گھور رہی تھی۔ بیبی، مجھے ان پیاری آنکھوں سے محبت سے دیکھا کرو، گھورا مت کرو، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ علیزہ اور بھی آنکھیں دیکھتی ہوئی بولی تو مگزم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بتاؤ، میں کیا بھول گئی ہوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ مگزم اسے ڈریس روم میں لاتا ہوا بولا۔ آپ مجھے پھر سے گرائیں گے؟ علیزہ نے مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مگزم نے ہاں میں سر ہلایا۔ گرا کر دیکھے، پھر علیزہ کی گردن میں اپنا حصار تنگ کرتی ہوئی بولی۔ پہلے یہ اپنے بازو ہٹاؤ، پھر گرا کر دکھاتا ہوں۔ مگزم اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ میں تو نہیں ہٹا رہی، علیزہ اپنے بازو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیونکہ مگزم اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا تو علیزہ کے اتنے قریب آنے پر بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، بیکاز یو آر مائی پرسنل پراپرٹی۔ علیزہ مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے اتراتے ہوئے بولی تو مگزم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ مگزم کی نظر میں پھر سے اس کے ہونٹوں کے پاس پڑنے والے ڈمپل پر تھی۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے ڈمپل پر لب رکھ دیے۔ علیزہ کا دل اسے سارے سے زور سے دھڑکا تھا۔ اور مجھے تمہاری مسکراہٹ سے تمہاری مسکراتی آنکھیں اور یہ ڈمپل بہت پسند ہے، مگزم اسے نیچے اتارتا ہوا بولا۔ چینج کر کے باہر آؤ جلدی، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں، مگزم پیار سے اس کا گال تپاتے ہوئے بولا اور ڈریسنگ روم سے نکل گیا۔ علیزہ چینج کر کے باہر نکلی تو مگزم روم میں نہیں تھا اور واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ علیزہ اپنا دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کا ارادہ کچن میں جانے کا چونکہ ملازمہ کو بھیج چکی تھی تو کھانا اس نے خود ہی لگانا تھا۔ مگزم نہا کر نکلا تو علیزہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس پر ماتھے پر کہیں بال نمودار وہ اپنا شرٹ پہنتا بالوں میں برش کرتا روم سے باہر لایا۔ مگزم نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے ہی علیزہ کھانا گرم کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتا اس کے قریب گیا، اس سے پہلے کہ مگزم اسے پکڑتا علیزہ کی آواز اسے سنائی دی۔ اگر آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی نا تو اچھا نہیں ہوگا، علیزہ بغیر مڑے بولی تھی، جبکہ مگزم کو خوشگوار اور حیرت ہوئی تھی۔ اچھا، مطلب میری بیوی کو میری موجودگی محسوس ہو جاتی ہے؟ مگزم وہیں پاس کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں جی، ہو جاتی ہے، بغیر مڑے ہی علیزہ نے جواب دیا، جبکہ مگزم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ علیزہ نے کھانا گرم کیا اور ٹرے میں رکھ کر ٹیبل پر رکھا اور مگزم کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگزم کا کھانا اس کی پلیٹ میں نکال دیا اور اپنے لیے کھانا ڈالنے لگی، مگر مگزم نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو اور اس میں کھاؤ میرے ساتھ، مگزم علیزہ کی کرسی قریب گھسیٹتے ہوئے بولا اور پلیٹ اپنے اور اس کے درمیان میں کی تو علیزہ نے حیرت سے مگزم کی طرف دیکھا۔ لیکن ماما نے بتایا تھا آپ کسی کے ساتھ قسم کا بھی جھوٹا نہیں کھاتے۔ علیزہ مگزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح سنا تم نے، پر تم کسی نہیں ہو، میری زندگی میری روح کا حصہ ہو اور میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جھوٹا نہیں ہوتا، یہ محبت ہوتی ہے، اس رشتے کی پاکیزگی محبت۔ مگزم اس کے منہ میں پہلا نمالتا ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ مسکرا دی اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھانے لگے۔ بیچ اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی جہان زیب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا اور 2 دن بعد نکاح تھا۔ اس نے نکاح کی شاپنگ بھی نہیں کی تھی اور کوئی خیر خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے۔ افرا مسلسل جہان زیب کے بارے میں پریشان تھی، رو کر اسے بس ایک ہی بات کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں جہان زیب اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہے کہ نہیں۔ وہ اس پر مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ جہان زیب اسے دل سے اپنائے، اس لیے وہ اس سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور قدم جہان زیب کے کمرے کی طرف بڑھائے، کیونکہ اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ جہان زیب واپس آ چکا ہے۔ افرا نے دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا، اس نے پھر سے دستک دی، اب بھی جواب نہ آیا تو دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ واپس مڑتی سے اپنے پیچھے سے جہان زیب کی آواز سنائی دی، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ جہان زیب سرد لہجے میں بولا تو افرا ڈر سے ایک دم پلٹی۔ سامنے جہان زیب نکھرا سا کھڑا تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جن میں پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ آپ بولو گی بھی کہ بس میری شکل ہی دیکھتی رہو گی؟ جہان زیب اسے مسلسل خود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہم نے افرا سے خوف کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جہان زیب نے سخت لہجے میں بولا تو افرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، افرا نظریں زمین پر گاڑتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ بولو۔ جہان زیب اس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا بولا، مگر افرا نہیں بیٹھی۔ کیا آپ اس نکاح کے لیے دل سے راضی ہیں؟ افرا ہمت کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جہان زیب کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، 2-4 دن کا کھیل نہیں۔ اگر آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں تو آپ بے شک انکار کر دیں، میں برداشت کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں کسی کی زندگی میں زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ افرا نظریں جھکا کر بولی۔ جہان زیب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور چلتا اس کے قریب کچھ فاصلے پر رک گیا۔ تم میری زندگی میں زبردستی مسلط نہیں کی جا رہی ہو اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو اچھے سے، اور میں ایک مرد ہوں، میں اگر نہ چاہوں تو کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ جہان زیب احمد خان کا انکار ہاں میں بدل دے اور میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اپنی تمام ذمہ داریاں ترک کرانا۔ اب تم جا سکتی ہو اور اب اس کمرے میں دوبارہ نظر مت آنا جب تک نکاح نہ ہو جائے۔
जहांजीब संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इफ्रा कश्मकश का शिकार होती है अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जहांजीब बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, वालेकुम अस्सलाम, किधर थे तुम बीजान? इसे देखते हुए बोली, जो इनके पास बैठ रहा था, बस ऑफिस का काम था बीजान, इधर ही बिजी था। जहांजीब बीजान के हाथ पर बोसा देता हुआ बोला, 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा, कुछ होश है तुम्हें बीजान? इसे देखते हुए बोली, जी बीजान मुझे पता है। जहांजीब बीजान की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला, हम चाहते हैं कि तुम आज अपनी शॉपिंग पर जाओ और अपना और इफ्रा के निकाह का जोड़ा खुद पसंद करके लाओ। बीजान आप जानती हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं। आपने निकाह का बोला था, इसके लिए मैं राज़ी हो गया, अब मुझसे ये मज़ीद चौंचले नहीं होते। जहांजीब बीजान की तरफ देखते हुए बोला, हम तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात और से सुनो। बीजान जहांजीब की तरफ देखते हुए बोली, जो इनकी गोद में सार रख के लेटा हुआ था, देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था, जिनकी मोहब्बत की तुम्हें बहुत ज़रूरत थी। इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं थे। हम चाहते हैं कि तुम इफ्रा से निकाह अपने दिलो जा से राज़ी होकर करो। हम चाहते हैं तुम इसे अपनी ज़िंदगी में एक मौका दो, वो तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगी। बेटा, इफ्रा बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। तुम अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी होना सीखो। बीजान, मैं अल्लाह के फ़ैसलों में राज़ी होकर ही ये निकाह कर रहा हूँ। मैं इफ्रा को एक मौका ज़रूर दूँगा, मगर मेरे लिए अपनी मोहब्बत को भुलाना नामुमकिन है। जहांजीब अब उठ कर बैठता हुआ बोला, जहांजीब अगर अलीज़ा को इस बारे में पता चला तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, वो बहुत नाजुक दिल है। तुम अपनी मोहब्बत की आड़ में इफ्रा और अलीज़ा दोनों को नुकसान पहुँचा। बीजान ने इसे नरमी समझाते हुए बोली, बीजान, मैंने कब इसका साथ मांगा है, मैंने कब इसकी चाह की है, बस मेरे दिल में जो इसका मुकाम है वो एहतराम का है, और मैं ये मुकाम कभी ख़राब नहीं होने दूँगा। जहांजीब बोलता उठ खड़ा हुआ, जो भी माजी में हुआ इससे मुझे नफरत है, मगर मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अपने रिश्ते को ना पहचान पाऊँ। मैं इस सब के लिए मुक़द्दम को माफ़ नहीं कर सकता, मगर इसका और मेरा रिश्ता क्या है मैं ये भी नहीं भूल सकता। जहांजीब बोलता एक आखिरी नज़र बीजान को देखते कमरे से निकल कर, जबकि बीजान माजी में हुई अपने बच्चों की गलतियाँ याद करने लगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।